بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی حکایت نمبر 1 میں ہم جو واقعہ سن رہے ہیں یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا۔ دہریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر ہوتا ہے، اس کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو مناظرہ طے ہوا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دہریہ کے مابین ایک وقت طے پایا گیا اور ایک جگہ مقرر کی گئی۔ تو بالآخر لوگ جمع ہو گئے کہ وقت کے بہت بڑے امام صاحب کا مناظرہ ہے دہریے کے ساتھ، تو اب یہ ہے کہ اپنے بھی پرائے بھی دشمن بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور لوگ وقت مقررہ جو کہ طے شدہ وقت تھا اس میں لوگوں کا ہجوم تھا، دہریہ بھی پہنچا ہوا تھا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ وقت سے نہیں پہنچ سکے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ وہاں پر تشریف لائے۔ تو دہریے نے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ وقت مقررہ پر کیوں نہیں آئے، اتنی دیر اور تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں ایک جنگل میں چلا گیا تھا جہاں میں نے دیکھا کہ اچانک درخت خود بخود کٹ کے گرے ہیں اور پھر ان سے تختے بننا شروع ہو گئے، تختوں سے پھر ایک کشتی بننا شروع ہو گئی، خود بخود کشتی بنی، خود بخود کشتی جب بن کر دریا کی طرف چل پڑی، دریا میں پہنچی اور خود بخود ہی پھر وہ ایک کنارے پر ٹھہرتی تھی، سواریاں اس میں بیٹھتی تھیں، یہ دوسرے کنارے پر ان سواریوں کو اتارتی، وہاں کی سواریوں کو بٹھاتی اور خود بخود چلتے ہوئے اس کنارے پہ آ جاتی۔ تو لوگ اس میں کرایہ بھی دے رہے ہیں اسی کشتی میں اور بغیر کسی کے چلانے کے وہ چل بھی رہی ہے، تو تم اس کے متعلق کیا کہو گے؟ دہریہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، بزرگ ہیں، تو میں بڑا حیران ہوں کہ آپ یہ جھوٹی بات بیان کر رہے ہیں۔ بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود ہی درخت گرے، خود بخود ہی کشتی بنے، خود بخود ہی وہ یوں سواریوں کو ایک کنارے سے اٹھائے دوسرے کنارے پر لے جائے، وہاں سے اٹھائے ادھر لے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں جھوٹ لگتا ہے اور تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، تو پھر یہ اس سے بہت بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اس میں انسان، حیوانات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ خود بخود ہی سب کچھ بن گیا اور خود بخود یہ سارا نظام چل رہا ہے، تو یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا پھر جھوٹ ہے اگر کوئی ایسی بات کرے۔ دہریے نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور شرمندہ ہو کر اس نے اپنے باطل عقیدے یعنی غلط عقیدے سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم، آپ کی ذہانت، آپ کی عقل مندی سے ایک دہریہ جو ہے اس نے وہ توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باطل عقیدوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔